منسٹر صاحب کو ملا ہوں، میں پرائم منسٹر صاحب کو پچھلے ویک 2 دفعہ ملا ہوں. تھال یونیورسٹی دی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے بکھر کو، اس کی نظیر نہیں ملتی. یہ جو ہے روڈز کے تقریباً تمام ہو گئے ہیں، پبلک ہیلتھ کے تمام ہو گئے ہیں. دسمبر تک جو ہے یہ پورا جو 10 ارب کے جو پروجیکٹس ہیں وہ زمین پہ گراؤنڈ پہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ موجود ہوں. غریب بندے نے مہنگائی میں کیا کرنا ہے؟ عمران خان کی تصویر دیکھنی ہے تاکہ منصوبوں کی اشتہار. چوائس ہے میری آپ سے گزارش یہ ہے ڈیولپمنٹ کمیٹی کی جو کیا ایجنڈا تھا اس کا اور کیا پروگرس ہے جو ترقیاتی اسکیمیں اس کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، میں شکر گزار ہوں پرائم منسٹر صاحب کا اور چیف منسٹر صاحب کا. انہوں نے مجھے کنوینر بنایا ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کا، اور ان کی میٹنگ تھی، میں بھی فارغ ہو کے وہاں سے آ رہا ہوں جی. تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں بکھر کی عوام کی جانب سے اور بکھر کے عوامی نمائندوں کی جانب سے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہمیں 10 ارب روپے کا جو پیکیج دیا ہے بکھر کو، اس کی نظیر اس سے پہلے نہیں ملتی. یہ ایک بہت بڑا پیکیج ہے جس سے تمام تر جو ہماری محرومیاں ہیں، جو ہماری پسماندگی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ دور ہوگی اور ہم یہ کہہ سکیں گے کہ بکھر جو ہے وہ ایک ڈیولپڈ علاقوں میں شامل ہونے لگا ہے. تو اس کے لیے ہم نے ہر قسم کی، ہمارے عوامی نمائندوں نے جو ہے وہ سکیمز دی ہیں. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ چاہے وہ ہیلتھ ہو، ایجوکیشن ہو، سکولز ہو، کالجز ہوں، جو بھی ہماری وہ فیلڈز ہیں، ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو ہم جو ہے وہ لیں، اپ گریڈ کروائیں گے. اور ماشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو عنقریب یہ محسوس ہوگا. دوسرا، آپ کی وساطت سے جو تھال یونیورسٹی دی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے بکھر کو، اس کی نظیر نہیں ملتی جی. کہ یہ ایک فل فلیج یونیورسٹی ہے، یہ دھرتی کا پروجیکٹ ہے، یہ پورے وسیب کا پروجیکٹ ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک گیم چینجر پروگرام ہے تھال یونیورسٹی. پورا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جو وسیب کے اضلاع ہیں، جو بکھر کے اضلاع ہیں، وہ اس کی تقدیر تبدیل ہو جائے گی. اس کے علاوہ انشاءاللہ تعالیٰ MM روڈ جو ہے اس پہ اب بھی کافی حد تک جو ہے ہم نے جب سے یہ NHO کو ہم نے یہ تبدیل کروایا، پہلے جو کہ یہ ایڈونچر روٹ تھا اب NHA کے کنٹرول میں آ گیا ہے، کافی حد تک بہتر ہو گئے. پہلے تو چلنے کے قابل ہی نہیں تھا بالکل. اب انشاءاللہ تعالیٰ ہم کے دسمبر کے مہینے میں مراد سعید صاحب جو ہیں وہ آ رہے ہیں تگڑا والا پہ جی. اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ میاں والی کے ادھر سے امجد خان نے ان کی جو ٹیم ہے وہ لائیں گے، پبلک یہاں سے ہم لے کے جائیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو 40 فیٹ ہے وہ وڈتھ جو ہے اس کے MM روڈ کی انشاءاللہ تعالیٰ وہ بنے گا. میں چیف منسٹر صاحب کو ملا ہوں، میں پرائم منسٹر صاحب کو پچھلے ویک 2 دفعہ ملا ہوں جی. اور بڑی ڈیٹیل سے گفتگو ہوئی ہے جی. انشاءاللہ تعالیٰ کل چیف منسٹر صاحب نے بھی NHA کی بریفنگ لی ہے، خاص کر میاں والی بلکسر روڈ اور اس روڈ پہ انشاءاللہ یہ بھی بننے جا رہا ہے. باقی گیس جو ہے آپ کے سامنے ہے کہ میرے حلقے میں نہیں تھا جی، میرے حلقے سے گزر کے آ رہا تھا جی. تو الحمدللہ جو ہے وہ ڈولہ سے لے کے ایون دیٹ حسن شاہ اور انگراہ تک جو ہے وہ انشاءاللہ دریا خان تک یہ گیس جائے گا. تو آج میٹنگ ہماری ہوئی ہے، آپ نے کوسچن بڑا امپورٹنٹ پوچھا ہے، بات لمبی ہو گئی ہے جی کہ اس میں تقریباً جو ہے وہ بلڈنگس، ایکشن بلڈنگ نے میں بریفنگ دی ہے جی کہ تقریباً 31 ان کے بلڈنگس کے پروجیکٹس تھے جی. وہ 30 ان میں کنٹریکٹ ہو گئے ہیں جی. ایک جو ہے وہ چونکہ ان کی جو لمٹ ایکشن کی بیانڈ تھا وہ ان کی ایمبٹ سے، تو وہ جو ان کے چیف انجینئرز کرے گا وہ بھی 1-2 روز تک ہو جائے گا. تو باقی جو ہے روڈز کے تقریباً تمام ہو گئے ہیں، پبلک ہیلتھ کے تمام ہو گئے ہیں. انشاءاللہ مجھے کبھی امید ہے، مجھے کبھی یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم نے دسمبر کو ٹارگٹ رکھا ہے کہ دسمبر تک جو ہے یہ پورا جو 10 ارب کے جو پروجیکٹس ہیں وہ زمین پہ گراؤنڈ پہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ موجود ہوں جی. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ان میں کالجز بھی ہیں، ان میں ہر چیز ہے جی، ہیلتھ کے پروجیکٹس بھی ہیں، اور انشاءاللہ وہ جو ہے پائے تکمیل تک پہنچیں گے جی. خان صاحب ماشاءاللہ آپ کی جو پہچان ہے وہ نیشنل لیول پہ ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ کچھ دنوں سے وزیر اعظم ہاؤس ملاقات اور پھر وزیر اعلیٰ ہاؤس اور پھر وزیر اعظم ہاؤس، تو ماشاءاللہ آپ خاصی اہمیت کے حامل ہیں. تو یہ اندرون خانہ کیا ہو رہا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں. کس کا اندرون خانہ جی؟ آپ جا رہے ہیں دونوں نہیں، میں سائڈوں تو پہ. بالکل میں جا رہا ہوں جی، میں اپنی دھرتی کا مقدمہ لڑ رہا ہوں ایک مشاق وکیل کی طرح.
میں اپنی پسماندگی اور محرومیوں کو میں نے چیلنج قبول کیا تھا، اور میں نے عوام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ اپنا وکیل بنا کے، اپنا امین بنا کے مجھے بھجوا رہے ہیں، اور در و دیوار اسمبلی کی گواہی دیں گے، ہر فورم پہ یہ گواہی دے گا کہ اس کے بیٹے نے ان کا حق ادا کیا۔ تو انشاءاللہ ان کے لیے میں لگا ہوا ہوں۔ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی بتایا ہے جی 10 ارب کے پروجیکٹ پورے ڈسٹرکٹ کے لیے، اور ایم روڈ کا پروجیکٹ ہے، یہ تھل یونیورسٹی کا پروجیکٹ ہے، اور ایسے ایسے پروجیکٹس انشاءاللہ تعالی ابھی آئیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس سے جو ہمارے علاقے کی یکسر تبدیلی آ جائے گی۔ اور میں نے پرائم منسٹر صاحب سے کہا، میں نے کہا خان صاحب دیکھیں ہم بڑے محروم ہیں، ہم بڑے پسماندہ ہیں، اتنی ہمارے میں ڈسپیرٹی ہے کہ ہمارے جو دوسرے اضلاع ہیں وہ 20 پہ ہم 10 پہ ہیں، ہمیں کوئی ہمارا روٹ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے، کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے، کوئی ایسے جو ہیں کوئی ادارے نہیں ہیں جس سے بےروزگاری کا جوانوں کے لیے خاتمہ ہو۔ تو پرائم منسٹر صاحب نے یقین دہانی کروائی ہے کہ انشاءاللہ تعالی کہ وہ ایسے ایسے پروجیکٹس دیں گے کہ میں اس دھرتی کا بیٹا ہوں۔ عمران خان نے مجھے کہا ہے جی، سردار عثمان بزدار نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم زبانی جمع تفریق کریں اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے جی، یہ کام بولیں گے، عمل بولے گا، پروجیکٹ بولے گا، پھر اسی دھرتی کے جو عوام ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے اپنی دھرتی کے لیے کچھ دیا ہے یا نہیں دیا ہے۔ تو اس سلسلے میں پرائم منسٹر سے گاہے بگاہے ملتا رہتا ہوں، چیف منسٹر صاحب سے بھی ملتا رہتا ہوں۔ انشاءاللہ ان قریب چیف منسٹر صاحب کو میں نے دعوت دی ہے، چیف منسٹر صاحب میری دعوت پہ انشاءاللہ دورہ کریں گے، انشاءاللہ کسی وقت بھی چیف منسٹر آ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ خان صاحب کا دور حکومت میں ہم نے دیکھا، تھل یونیورسٹی کے حوالے سے بات کی ہے، بلا شبہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ صاحب کا دور حکومت میں ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ تھل میڈیکل کالج کے نام پہ سیاست بھی ہوئی، اس کے ایک سیاسی نعرہ بھی بنایا گیا، انتخابی نعرہ، اس کے بعد آج تک اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ یہ صورتحال میں نظر آ رہی ہے تھل یونیورسٹی کی کہ چکوال میں ایکٹ پاس ہوتا ہے، نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے، جھنگ میں شروع ہو جاتی ہے، دیگر بہت سے مری کے اندر جو ہے وہاں پہ سٹارٹ ہو گئی ہے۔ یہ جو تھل یونیورسٹی ہے بکھر کے اندر، یہ اس کے ڈیلے ہونے کی کیا وجہ ہے؟ کب تک چوہدری صاحب آپ نے بہت اہم کوشچن کیا ہے، بڑا پرٹیننٹ کوشچن کیا ہے، اور بالکل یہ ہمارے دھرتی کے دل کی آواز ہے جو آپ نے یہ بلند کی ہے، چونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ کتنی افادیت ہے تعلیم کی، اور تعلیم جو ہے وہ قومیں بناتی ہے، معاشروں کو بناتی ہے۔ تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ 265 ایکڑ رقبہ جو ہے منتقل ہو گیا ہے، 30 کروڑ کے جو پروجیکٹس ہیں وہ اس کے میرے خیال میں کنٹریکٹ وہ ہو گئے ہیں، کنٹریکٹر نے کام بھی وہاں پہ شروع کر دیا۔ میں نے چیف منسٹر صاحب سے یہ کہا ہے کہ مہربانی فرمائیں، ہمارے پاس ایک سب کیمپس ہے، تو سب کیمپس میں تعلیم تو جاری ہے نا جی، تعلیم تو جاری ہے۔ تو سی ایم صاحب نے کہا کہ ثناء اللہ خان کہ جب سی ایم صاحب پڑھ رہے تھے زکریا یونیورسٹی، تو کہتا ہے کہ ہمارا جو وائس چانسلر ہے وہ بتا رہا تھا کہ جب ہم بھٹو کے زمانے میں اسٹوڈنٹ تھے تو مڈل اسکول میں یہ زکریا یونیورسٹی بنائی گئی تھی، مڈل کے اسکول میں تھی، وہ بنتی آج آپ دیکھیں پاکستان کے اس کا بڑی یونیورسٹیز میں شمار ہوتا ہے۔ تو ان کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ چوہدری صاحب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرم فرمائے گا، اللہ مہربانی فرمائے گا، اس ٹینور سے پہلے اس کا چارٹرڈ بھی ہوگا، وائس چانسلر بھی ہوگا، اور ایک فل فلیج یونیورسٹی جو ہوگی۔ اور جہاں تک آپ نے ساتھ کوشچن کیا ہے تھل میڈیکل کالج کا، جہاں یونیورسٹی فل فلیج آتی ہے تو اس میں زرعی کالج یا باقی جو کالجز ہیں وہ اس میں بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ سر اس وقت سوشل میڈیا پہ بکھر میں ایک ٹاپ ٹرینڈ ہے آئی سی یو کے گٹی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل بکھر میں کہ تنویر قمر گادی کی ڈیتھ کے بعد، تو اس حوالے سے آپ اپنا کیا کردار ادا کریں گے، کیا کریں گے؟ میں سب سے پہلے تو اپنی تمام بکھر کی جو میڈیا کے بھائیوں سے اور صحافی کمیونٹی سے ان کی فوتگی پہ میں اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ مجھے دلی صدمہ ہوا ہے کہ نوجوان آدمی تھا تنویر قمر گادی، بڑا خوب رو گبرو تھا، اور اس طرح ہمارا بھائی محسن قریشی صاحب اللہ ان کو حریق رحمت فرمائے، کروڑ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ تو اس سے پہلے بھی بڑی ڈیتھس یہاں ہوئی ہیں۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا جی کہ یہاں پہ آئی سی یو کی اور بالکل بڑے نیشنل لیول کے آئی سی یو کی ایم ایم روڈ یہیں سے گزرتا ہے، پورا کیا کہتے ہو پروونشل روٹ ہے جی، ڈی اے خان کی ٹریفک یہاں سے گزرتی ہے جی، باقی اضلاع کی اور صوبوں کی ٹریفک گزرتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یقین دہانی کرواتا ہوں کہ اس آواز کو میں انشاءاللہ ہائی لیول تک پہنچاؤں گا، اور میری یہ کوشش ہوگی
کہ انشاءاللہ تعالی یہ شیان شان جو ہے بکھر کے شیان شان ICU وارڈ اور جو اس میں الائڈ فیسلٹیز ہیں وہ انشاءاللہ جو ہے وہ جلد از جلد آپ کے قدموں میں نچھاور کریں جی. سر مہنگائی کی جو صورتحال ہے کیا آپ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ باقی دنیا بھر میں کرونا کی لہر جو آئی اس کے بعد ڈسٹرب ہوئی ہے، پوری دنیا ہوئی ہے، لیکن پاکستان میں اور خصوصاً جو ہمارا علاقہ ہے بکھر، یا آپ دیکھیں کہ ایگریکلچرل ایریا ہے، مزدور پیشہ لوگ ہیں، یہاں پہ جو مہنگائی حالت کر رہی ہے عوام کی، اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دوسرا، آج تک یہاں پہ صحت کارڈ کا اجرا نہیں ہو سکا ڈسٹرکٹ بکھر میں، لیا کے اندر سب کو سہولیات دی گئی ہیں، بکھر میں یہ نا صحت کارڈ کا اجرا ہونا جو انصاف صحت کارڈ کے نام سے ہے، اس سے کیا آپ سمجھتے ہیں؟ آپ کی عوامی نمائندوں کی کمزوری ہے یا کیا حکومتی پالیسی؟ چوئی صاحب آپ کو مبارک ہو. میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم عمران خان کا اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا یونیک پروگرام انہوں نے شروع کیا ہے جس کی میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی ایگزامپل نہیں ملتی. ایسا یونیفارم ہیلتھ کارڈ جو پنجاب کے تقریب جتنے بھی ہمارے یہ وادی ہے بلا امتیاز سیاسی وابستگی، بلا امتیاز اس کی زبان و اس کی جو ہے وہ بلا امتیاز وہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی دسمبر، اور پرائم منسٹر صاحب ہمیں بتا رہے تھے جی کہ جو میٹنگ ہماری پرسوں ہوئی ہے کہ اپنا پارلیمنٹری میٹنگ PM صاحب نے یہ فرمایا ہے جی کہ انہوں نے میں میٹنگ لے کے بھی آ رہا ہوں انشاءاللہ دسمبر سے مارچ اور مئی کے اینڈ تک پنجاب کی 100% جو ہے وہ کوریج ہو جائے گی اور ہر شہری کے پاس ایک ہیلتھ کارڈ ہوگا. یہاں تک آپ نے سوال کیا کہ عوامی نمائندی، اس میں عرض کروں کہ پہلے جو ہے وہ جو پسماندہ ترین اضلاع تھے وہ انہوں نے ڈیرہ غازی خان ڈویژن سے شروع کیا، لیا ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں آتا ہے جی. اس طرح انہوں نے سائیوال سے شروع کیا جی، فیصل آباد ڈویژن سے، ان کے اضلاع میں بھی انشاءاللہ یہ 1-2 ماہ کے بعد بکھر بھی شروع ہو جائے گا. اور دوسرا چوئی صاحب آپ نے بڑا امپورٹنٹ کوشچن کیا کہ یہ ایک گیم چینجر پروگرام ہے. اس سے پہلے کوئی یتیم، کوئی مسکین، کوئی بیوہ، کوئی ہمارے جو بھائی ہیں، جو ہماری بہنیں ہیں، ہمارے بوڑھے ہیں، ایون دیٹ کہ ہم زمیندار ہیں، میں بیٹھوں میرے جیب میں بھی 10 لاکھ روپیہ نہیں ہے. یہ جو عمران خان نے کام شروع کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بلا امتیاز کوئی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ PTI کے بندے کو دو یا جو میرے ووٹر کو دو، میرے سپورٹر کو دو، بلا امتیاز دو جی. وہ ان کے دوسرا جو احساس پروگرام آ رہا ہے بین انکم سپورٹ پروگرام 80 ارب روپے کا پروجیکٹس تھے جی، یہ 260 ارب روپیہ ہے جی، جس میں تمام یتیم، مسکین، بیوہ، مفلوق الحال. جب 260 سروے پاکستان کی ہسٹری میں، چوہی صاحب آپ کو یہ سن کے خوشی ہوگی کہ اس وقت پاکستان کی تاریخ میں 73 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ آپ کے پاس ایک لیٹسٹ ویل ایکوپڈ اور ماڈرن سروے ہو گیا ہے جی. اتنی حد تک وہ جدید ترین سروے ہے کہ اتنے تک انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کی چھتوں میں کیا لگا ہوا ہے جی، ٹائل کی چھتیں ہیں، گارڈر کی چھتیں ہیں، یا کیا لگا ہوا ہے، فرش فلورنگ آپ کی کیسی ہے، کتنی آپ کے پاس بھینسیں ہیں، گائیں ہیں، یہ آپ کا واش روم کا سائز کیا ہے، واش روم کے ٹف ٹائل کیا لگی ہو، اتنی حد تک کیا، کتنے بچے ہیں، پنکھے کتنے ہیں، کیا ہے کیا نہیں، کیا کیا وہ کھاتے ہیں جی. اتنی حد تک وہ سروے کے، اور سروے کمپلیٹ ہو گیا ہے. اور میں ڈاکٹر ثانیہ صاحبہ کو کل جب میں پارلیمانی میٹنگ میں جا رہا تھا وہ ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی گیٹ کے جی، تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحبہ مہربانی فرمائیں ان کو گراؤنڈز پہ لائیں جی. تو انہوں نے کہا خان صاحب آپ کو انشاءاللہ یہ ایک بار خوشخبری سنا رہا ہوں کہ PM صاحب نے میٹنگ ابھی لی ہے کہ ہماری خواہش ہے کہ یہ جو احساس پروگرام ہے دسمبر سے پہلے زمین پہ آئے. دوسرا بڑا پروجیکٹ، تیسرا بڑا پروجیکٹ جو ہے ہاؤسنگ کا، اس کی نظیر بھی دنیا پاکستان میں نہیں ملتی. اب یورپ جائیں، امریکہ جائیں، مڈل ایسٹ جائیں، اب یہاں جائیں چوہی صاحب آپ کو سرکار جو ہے، بینکس جو ہیں وہ آپ کو گھر دیتی ہیں جی، گاڑی آپ کو کون دیتی ہے؟ بینکس دیتے ہیں جی. یہاں پہ وہ کنسیپٹ ہی نہیں تھا جی. پرائم منسٹر صاحب نے تمام بینکوں کے جو قوانین تھے ان کو چینج کروایا، جو رکاوٹیں تھیں ان کو چینج کرایا، سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریٹیں جو پینڈنگ پڑی تھی ان کو دور کروایا. اب ہر وہ مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس یا جو ملازم پیشہ لوگ ہیں جو رینٹ کے گھر میں رہتے ہیں، جو کرائے کے گھر میں رہتے ہیں،
وہ اپنا گھر ہی ساری زندگی نہیں بنا سکتے تھے. اب 20-25 سال میں جو ہے وہ آپ کی 27 میں پڑھ رہا تھا کہیں، میرے خیال میں انہوں نے کیٹیگریز بنائی ہیں جی کہ کوئی 25 لاکھ کا گھر ہوگا، کوئی 27 لاکھ کا ہوگا، 29 لاکھ کا ہوگا. 20 سال میں اس کی قسطیں ہوں گی. 3 بیڈ رومز ہوں گے جی، کچن ہوگا، واش رومز ہوں گے، ہر چیز ہوگی. وہ پی ایم صاحب انشاءاللہ دے رہے ہیں. اس کے علاوہ جو یہ راشن کارڈ آ رہا ہے جی، 20 نومبر کو وزیر اعظم صاحب اس کا افتتاح کر رہے ہیں جی. ٹارگیٹڈ سبسڈی جی، کیونکہ سرویز ہو چکے ہیں کون غریب ترین ہے، کون لوئسٹ ہیں. آپ نے کہا نا مہنگائی والا میں آتا ہوں اس پہ 101 کروڑ 25 لاکھ گھرانوں کو تو نارملی یہ کہتے ہیں کہ یہ گھرانہ جو ہے وہ 7 سے ضرب دینا پڑتا ہے جی. تقریباً 8 سے 9 کروڑ عوام کو ڈائریکٹ سبسڈی دے گی سرکار جی. یہ بھی اس سے پہلے کوئی نظیر نہیں ملتی پاکستان میں. یہ اس لیے ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے چوئی صاحب کہ آج کل حالات نارمل نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پینڈیمک جو آیا، کرونا کا پینڈیمک آیا تھا جی، اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. پوری دنیا تباہ و برباد ہو گئی. امریکہ کلیپس کر گیا. لوگ کہتے ہیں کہ جتنا نقصان امریکہ اور یورپ کا وہ ان کی 1000 سالہ ہسٹری میں نہیں ہوا جی، کہ اگلے 500 سال تک امریکہ اپنی جو اکانومی ہے اس کو سروائیو نہیں کر سکے گا. تو پاکستان جیسے غریب ملک میں آپ کو پتہ ہے کرونا کے اندر اب جب امپورٹڈ چیزیں آپ آئل باہر سے منگاتے ہو وہ مہنگا، دالیں ہم باہر سے منگواتے ہو وہ مہنگا. آپ کے جو ہم یہ منگواتے ہیں تیل کو کیا بولتے ہیں، اولیو اپنا ایڈیبل آئل جی، چینی تو جہانگیر ایڈیبل آئل جی. اچھا وہ جو چینی کا ایشو ہے انشاءاللہ چینی کو ہم نے مگر بچوں سے ہم نے ان کو سینگوں سے پکڑا ہوا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب آپ دیکھیں گے 80 روپے کی بکے گی انشاءاللہ. غریب بندے نے مہنگائی میں کیا کرنا ہے؟ عمران خان کی تصویر دیکھنی ہے یا آپ کے منصوبوں کے اشتہار؟ چوئی صاحب میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں. یہ جو یہ پینڈیمک آیا ہے، کرونا آیا ہے، یہ کرونا جو آیا ہے یہ پوری دنیا جو تباہ ہو گئی ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، لندن جیسے شہر میں 1 ماہ سے پٹرول مل نہیں رہا. قیمت چھوڑیں آپ، مل نہیں رہا. کل مجھے کہہ رہا تھا شاہمود قریشی صاحب بریفنگ دے رہے تھے. شاہمود نے کہا جی میں امریکہ اور گیا ہوا تھا یو کے میں جی. وہ کہہ رہا ہے یو کے میں گیس جو ہے $3 کی جو گیس تھی جی وہ $35 پہ چلی گئی ہے جی. وہاں گیس نہیں مل رہی جی. لوگ چولہے ان کے بند ہیں جی، لوگ روڈز پہ ہیں، لوگ ہڑتال پہ ہیں. کہا تو رجال ہے، لوگ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں. آپ کے ٹی وی میڈیا، آپ کے میڈیا والے بھائی دکھا رہے ہیں. جب آپ کے لندن، آپ کے امریکہ، آپ کے یورپ، آپ کے وہاں پہ یہ سچویشن ہے تو اس کے جو امپیکٹس ہیں ظاہر ہے وہ یہاں پڑ رہے ہیں. کچھ ہماری انتظامیہ کی کچھ کوتاہی ہے، کچھ جو مہنگائی امپورٹڈ ہے، اور کچھ جو ہے مہنگائی وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ مجھے اب الفاظ شاید وہ کہنے چاہیے کہ نہیں کہنے چاہیے. خود ساختہ تو ہے، کچھ مصنوعی 20-30% مصنوعی ہے، اور کچھ لوگ جو میناپلیز نے اپنی دکانداری چمکائی ہوئی ہے. اب میں چوئی صاحب آپ کو پتہ ہے دریا والی مل ڈی سی نے بند کر دی جی، بالکل بند ہوئی ہے، خلاف کار ہو گئی ہے. اور ڈی سی صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ میں ان کے خلاف پرچہ دینے لگا ہوں. ہاں بھائی آپ کا چینی جو آپ نے بنائی ہے کہاں گئی ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے خوشاب میں بیچی ہے. ڈی سی نے کہا بھی خوشاب میں کیوں بیچی؟ بکر میں کوئی بندے نہیں رہتے چینی والے. ان سے لسٹیں لے کے انہوں نے ہینڈ اوور کر دیے خوشاب والے ڈی سی کو. وہ انکوائری کر رہے ہیں کہ واقعی وہاں چینی گئی ہے یا چینی نہیں گئی. تو میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ چوئی صاحب جہاں مہنگائی ہوئی ہے وہاں پہلی دفعہ گنے کے کاشتکار کو 350 روپیہ بھی نہیں ملا. 120 روپے میں لیتے تھے. سارے زمینداروں کے بیٹے بیٹھے ہیں، آپ ماشاء اللہ زمینداروں کے بیٹے بیٹھے ہیں، چکو کے لوگ، آپ سارے تھل کے کچے کے سارے لوگ بیٹھے. اتنا بڑا ریٹ پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ملا. پھر جو گندم کے ریٹ دیے گئے ہیں وہ بھی نہیں ملے. اور آپ کو خوشی ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرم فرمائے، موسم بہتر رہے، کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ آٹا بھی امپورٹڈ ہے، اللہ کرم فرمائے گا. انشاءاللہ بہت بڑی فصل آ رہی ہے، آپ کی کاٹن کی بڑی فصل آ رہی ہے، آپ کی گندم کی بڑی فصل آ رہی ہے. اور انشاءاللہ مجھے بتا رہا تھا کل چیمہ صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے میٹنگ میں.
چیمہ صاحب کہہ رہے تھے خان صاحب کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. یہ جو چوہدری صاحب انہیں مناپلسٹ ہیں نا, کچھ خان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, مل اونرز کچھ بائی ڈیزائنڈ ہیں, خان ان کے ساتھ جھگڑ رہا ہے. یہ پاکستان کی ہسٹری میں, اس خطے کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہے یار. ہر کوئی غریب کا گلا دباتا ہے, غریب کے خلاف پرچہ دیتا ہے, غریب کو جیلوں میں ڈالتا ہے. ملوں والے تو پوچھتے ہی کوئی نہیں ہے. ملوں والے کو گریبان سے کسی نے پکڑا ہے تو عمران خان ہے. انشاءاللہ مجھے کبھی امید ہے. اور وہ جو ان کے مناپلسٹ تھے سپریم کورٹ تک ہار گئے ہیں سر. سپریم کورٹ تک ان کی رٹیں خارج ہوئی ہیں. کبھی وہ سپریم کورٹ میں جاتے تھے, کبھی وہ ہائی کورٹ پنجاب میں جاتے تھے, کبھی اسلام آباد, کبھی پشاور, ہار گئے ہیں. اور ان کے خلاف 355 ارب روپے کا جو ایس سی سی پی ہے جی, جو یہ ریٹس بناتی ہے, انہوں نے ان پہ 355 ارب روپے کا فائن کر دیا. تو بقول ہمارے جو ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے فوڈ سیکیورٹی کے, ان کے مطابق انشاءاللہ تعالی گنے کی بڑی اچھی فصل ہے. انشاءاللہ تعالی وہ ریٹ کو بتا رہے تھے جی مجھے. میں نے کہا چوہدری صاحب آپ کیسے تسی کس طرح, میں کہا چوہدری صاحب یار تم ایگزیکٹ فگر دے رہے ہیں. چوہدری صاحب انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ ایسے میں دے رہا ہوں, اتنا ہمارا رقبہ ہے, یہ ریٹ ہوگا. اگر بالفعل 225 روپے ریٹ ہو گنے کا تو ہم جو ہے انشاءاللہ تعالی مارکیٹ میں شوگر 80 روپے کی دیں گے. ابھی جو ہم نے امپورٹنٹ منگائی ہے, ڈیشا بتا رہے تھے بکھر میں اس کا کوٹا کافی ملا ہے, تو وہ بھی انشاءاللہ 97 روپے کی بیچ دیں گے. خان صاحب چھوٹا سا کوشچن ہے جی آخری, کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو تقریباً عرصہ 3 سال ہونے والے ہیں, کرونا کے مسائل بھی ہیں, لیکن یوتھ بہت مایوس ہے روزگار کے حوالے سے. اس کے لیے کوئی پالیسی ہے تو بتا دیں بس. جو کلاس 4 کی بستیوں پہ, جس پہ وہ میرے خیال میں وہ کرونا کی چوتھی لہر کی وجہ سے جو تھا وہ بین لگ گیا تھا, وہ بین جو ہے وہ آج ہم نے ڈیسیجن کیا ہے جی, تو وہ انٹرویوز لے رہے ہیں 17 یا 18 نومبر کو جی. تو اس کے علاوہ یہ پرائم منسٹر کے لیول پہ بھی یہ بات ہوئی ہے یوتھ کے لیے. بھائی حمید بھائی, یہ کالج بنے گا روزگار آئے گا, بالکل آئے گا. یونیورسٹی بنے گی روزگار آئے گا. یہ بدقسمتی سمجھیں کہ اگر یہ کرونا نہ آتا, جو 1250 ارب روپیہ وزیر اعظم عمران خان نے غریبوں میں, صنعت کاروں میں, دکانداروں کے بل 3 ماہ کے معاف کیے گئے ہیں صاحب. چوہدری صاحب ایسے بات ہے, آپ دکاندار ہیں پتہ ہے آپ کو, 3 ماہ کے دکانداروں کے بل معاف کیے گئے ہیں, انسینٹیوز دیے گئے ہیں اپنا. اور اس کے اس انشاءاللہ مجھے کافی امید ہے. مجھے بتا رہے تھے کل مجھے بلکہ میں وہ ہمارے جو انڈسٹریلسٹ بھی ہیں شیخ صاحب جی, وہ فیصل آباد کے ایم این اے جی, وہ کہہ رہے تھے خان صاحب کہ الحمدللہ جو تقریباً کوئی 1000-1500 جو ٹیکسٹائل کے یونٹ تھے جو بند ہو گئے تھے, ان کی 10 ٹائم اپ گریڈیشن کر کے انہوں نے بڑھا دیے. کیا کہتے ہیں میں آتا جو امپورٹ بل اب آیا ہے نا سر, جو امپورٹ بل, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں خان جی جن کی سپوز کیپیسٹی 1000 تھی نا جی, تو وہ یوں سمجھے کہ 10 ٹائم 10,000 پہ چلا گیا ہے. اور بنگلہ دیش کی اور مارکیٹ بھی تو بند ہوئی. نہیں ہمارا کوئی نہیں, میری دوسرے الفاظ میں میرے اپنے سوال کا جواب خود آپ نے دے دیا. کس کا مطلب یہ ہے کہ بنگلہ دیش جو ٹاپ کر رہا تھا ٹیکسٹائل میں, وہ بند ہو گئے تو پاکستان چل پڑا ہے نا الحمدللہ. جی میں تسا کرونا تے پائی پہ جو ہی کرونا اس کا مطلب ہے کرونا نے ان کا نقصان زیادہ کیا ہے, یہ آپ کے سامنے ہے. ایوریج جو آمدن ہے وہ بھی ہم سے زیادہ ہے بنگلہ دیش. یقین دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ مہنگائی ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے, مہنگائی ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. وزیر اعظم عمران خان اور چیف منسٹر پنجاب کی یہ ٹاپ ایجنڈے میں ہے, کوئی اس سے غافل نہیں ہے. ہم عوامی نمائندے جو بکھر کے ہیں ہم اس سے غافل نہیں ہیں. میٹنگ کا سب سے بڑا ایجنڈا یہی تھا, ٹاپ پریورٹی تھی. میں نے بطور کنوینر تمام اسسٹنٹ کمشنرز تھے, پرائز مجسٹریٹ تھے, تمام جو ان کی پوری ڈسٹرکٹ کی جو باڈیز ہیں, پورا جو ڈسٹرکٹ بکھر میں جو بھی ڈسٹرکٹ ہیڈ ہیں جی, چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں چاہے پروونشل گورنمنٹ کے, تقریباً کو 60 ڈسٹرکٹ ہیڈز بیٹھے ہوئے تھے. 2 ٹوک واضح پیغام دیا ہے جی
کہ مہنگائی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ انجمن تاجران کے نمائندوں کو، آپ انجمن آڑتیان کے نمائندوں کو، آپ جو ان کی انجمن ہے یہ کیا کہتے ہیں کھوکھا والوں کو، یا جو چھوٹے یہ ہمارے ریڑھی والے ہیں ان کو بلائیں، ان کو اعتماد میں لیں. ان کا کوئی ایشو ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی بیوروکریسی اس کو تنگ کر رہی ہے، وہ ہم ان کے ساتھ ہیں. ہم حاضر